السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جمعہ کے دن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جو کہ جمعہ کا دن بڑے ہی برکتوں والا، بڑے ہی فضیلت والا ہے، اور جمعے کے دن کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور جمعے کے دن ہم کو کیا اعمال کرنے چاہیے، میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور آپ ہمارے اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے میں جمعہ کے دن کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوا چلوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف فوراً آ جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو چلیے باقی اور اس کی جمعہ کی فضیلت، اہمیت اور جمعہ کے دن کیا اعمال کرنے ہیں وہ ہم آگے جانتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے۔ اسلام میں جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اسلام میں جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورج جن دنوں پر نکلتا ہے ان میں سب سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں بھیجا گیا، اور اسی دن وہ جنت سے باہر تشریف لائے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن دنوں میں سب دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا دن ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے۔ اس دن میں 5 باتیں ہوئیں۔ جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ نمبر 3، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی فوت یعنی وفات ہوئی۔ نمبر 4، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کا دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی سے آ جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ سورہ الجمعہ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں جاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سویرے جمعہ کے لیے جاتا ہے، امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خطبہ توجہ سے سنتا ہے، اس دوران خاموش رہتا ہے، تو وہ جتنے قدم چل کر مسجد آتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کی تہجد اور سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب میں لکھتے رہتے ہیں، اور جو جمعہ کی نماز کے لیے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مینڈا، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں،
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کی نماز یعنی 2 رکعت جمعہ سے پہلے 4 سنت نماز اور جمعہ کے 2 رکعت کے بعد 4 سنت، 2 سنت اور 2 نفل پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ حدیث شریف ترمذی۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز جمعہ سے جمعہ تک کے لیے کفارہ ہے، شرط ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے۔ اب میں آپ کو جمعہ کے دن کی خاصیت بتا دوں کہ جمعہ کے دن کی کیا خاصیت ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقت رکھا ہے جس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ اب ذرا اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ اس قبولیت کی گھڑی کو اللہ نے چھپا دیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں خرچ کریں، لیکن کچھ روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کے دن کی قبولیت والی گھڑی کو تعین کے بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں، لہٰذا اس پورے دن زیادہ سے زیادہ دعا اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جمعہ کے دن کیے جانے والے اعمال، یعنی جمعہ کے دن اتنی بڑی برکت والا ہے تو ہم کو اس کے دن کیا اعمال کرنے چاہیے، اب ذرا اس کو آپ غور و فکر کے ساتھ سن لیجیے۔ سب سے پہلا اعمال ہے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے درود شریف پڑھنا۔ ویسے تو ہر مسلمان کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن اس کا دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اب میں آپ کو دوسرا عمل بتا دوں۔ دوسرا عمل یہ ہے سورہ کہف کا پڑھنا۔ ہر مسلمان کو جمعہ کے دن سورہ کہف ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور سورہ کہف پڑھنے کے 2 فائدے ہیں جو میں آپ کو بیان کر دوں۔ پہلا فائدہ سن لیجیے آپ۔ نمبر 1، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اگلے 8 دن یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا ہی، ساتھ ہی دجال کے فتنے سے بھی حفاظت ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ سورہ کہف قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ تو آپ نے دیکھا اور سنا کہ جمعہ کے دن کتنی بڑی فضیلت ہے، تو میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس دن یعنی جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و مددگار ہو۔